بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا۔ خالق منان نے بشر کو خلق کیا۔ انسان کو جب خلق کیا، انسان کی جب خلقت ہوئی، کہا کہ انسان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے میں اللہ اہتمام کروں گا، انتظام کروں گا کہ انسان کی ہدایت ہو۔ اس کے لیے اللہ نے جو پہلا انسان خلق کیا، جو آپ سب احباب جانتے ہیں، وہ تھا کہ جو ہادی بشریت تھا، جو یعنی انسان کی ہدایت کرنے والا تھا، یعنی پہلا انسان ہی ہادی خلق کیا۔ پھر کہا کہ اس انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی ساری دنیا کی مخلوقات سے جو افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان، بشر، یہ اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے۔ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر خود اس طرح کی صلاحیتیں ہیں، اس طرح کی استعداد ہے کہ اگر ان صلاحیتوں کے ذریعے اور ان صلاحیتوں کو اگر یہ بروئے کار لے آئے تو یہ واقعاً افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات صلاحیتیں رکھ دیں۔ اور پھر کہا کہ فقط ان کے اندر والی صلاحیتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ایک نظام کا بھی انتظام کر دیا، اور اس ہدایت کے نظام کو آگے صحیح اس کی ترویج کرنے والے معلمین بھی بھیج دیے، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن کو پیغمبران خدا کہا جاتا ہے۔ یعنی بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتنا خوبصورت انتظامات کیے، اتنے خوبصورت انتظامات کیے، شاید کسی مخلوق کے لیے کیے ہو، اور فرمایا کہ وہ عام ہدایت کرنے والے نمائندگان وہ عام نہیں ہیں، بلکہ وہ معصوم ہیں، یعنی ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی۔ کسی کو آدم بنا دیا، کسی کو نوح کہا، کسی کو ابراہیم، کسی کو موسیٰ، جو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پیغمبران، یوسف کی شکل میں، حضرت ایوب کی شکل میں، حضرت یعقوب کی شکل میں، حضرت یونس کی شکل میں، ایسے ہادیان بنائے کہ جو اللہ کے قریب تر تھے، یعنی جو اللہ کے نمائندگان تھے وہ باقی تمام تر انسانوں سے ہر جہت میں اعلیٰ اور بلند تھے، معصوم تھے، عاقل تھے، پڑھے لکھے تھے، متقی تھے، دلیر تھے، شجاع تھے، سب سے زیادہ بصیرت والے تھے، دشمن کا مقابلہ کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، معاشروں کو سمجھنے والے تھے، مدیریت کرنے والے تھے، اور اللہ کے نظام پر محکم یقین کرنے والے تھے، اور اپنے نظریے پر، اپنی تحریک پر، اپنی نہضت پر اتنا یقین تھا کہ اگر دشمن کے گھیرے میں بھی آ جاتے پھر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے تمہارے خدا باطل ہے، ہمارا خدا ایک و حق ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ یعنی ہر لحاظ سے کامل تھے، ہر لحاظ سے اللہ کے یہ نمائندگان ہر لحاظ سے کامل تھے، اور واقعاً
کامل انسان ہی اللہ کا یہ پاکیزہ نظام دنیا تک اور معاشروں تک پہنچا سکتا ہے۔ جتنا جتنا انسان اللہ کی اس نظام کے تحت ہوتا چلا جائے گا، اس نظام کا مطیع ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یقین کے ساتھ وہ اللہ کے اس نظام کو آگے پہنچاتا چلا جائے گا۔ اور یہ نظام کوئی کم نظام نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ بے ارزش نہیں ہے، بلکہ کہا کہ جس طرح میرے نمائندگان ایسے ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہے، معصوم ہیں، جن میں غلطیاں نہیں ہیں، اسی طرح میرا نظام ہدایت بھی بے عیب ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین معاشروں کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے نظام ہے وہ اسلام۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین بشریت کے لیے جو نظام ہے، دنیا کے تمام نظاموں سے جو بہتر نظام ہے، جو انسانوں کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لحاظ سے مدد کر سکتا ہے، وہ میرا نظام ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نمائندگان بھی اعلیٰ اور عظیم، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام بھی۔ اب دیکھیے یہ کس کے لیے اللہ نے اہتمامات کیے، سارے کس مخلوق کے لیے یہ انتظامات کیے خالق نے؟ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تو وہ بھی انسانوں کے لیے، اور دین جیسا نظام، پاکیزہ نظام جس کے اندر بلندی ہی بلندی نظر آتی ہے، وہ بھی خلق کیا تو انسان کی ہدایت کی۔ ذرا آپ تصور کیجئے، اسلام سے بڑھ کے کوئی نظام ہو سکتا ہے جس کے اندر ہمیں بلندی ہی بلندی نظر آتی؟ ذرا بنانے والا کون ہے؟ جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کو لے کے آنے والا کون ہے؟ جو تمام تر ملائکہ سے افضل ہے۔ اور کس پر آ رہا ہے؟ اس ذات پر آ رہا ہے کہ جو زہرا کا بابا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہا ہے۔ صلوات کہیے۔ یعنی ایسی ذات پر آ رہا ہے، یا ان ذوات مقدسہ پر آیا جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس نبی پر یہ نظام آیا کہ جو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جتنے بھی آپ دنیا کے ماہرین دیکھیں، جتنے بھی پڑھے لکھے دیکھیں، جتنے بھی علماء اور دانشمندوں کا مطالعہ کریں، آپ کو نعوذ باللہ پیغمبر کا مقابلہ کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا، ہر لحاظ سے۔ یعنی اتنا متقی کوئی نظر نہیں آئے گا، اتنا سمجھدار نہیں نظر آئے گا، اتنا عاقل نہیں نظر آئے گا، اتنا معصوم نظر نہیں آئے گا، اتنا اللہ کا مطیع نظر نہیں آئے گا جتنا اللہ کے یہ نمائندگان اور پیغمبر اسلام ہیں۔ ہر جہت سے کامل ہے، یعنی جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی جس نظام کی بات کریں، اس نظام کو دین اسلام کہتے ہیں۔ یعنی دنیا کے بنائے ہوئے نظامات اس نظام کے مقابلے میں اصلاً کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی نظام۔ یہ اتنا بڑا نظام ہے جو پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں دیا ہے، کہا ہے عام لوگوں کے ہاتھوں میں بھی نہیں۔ عجیب بات ہے نا، جس نظام کے لیے اللہ کے بعد جو پوری دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک جو شخصیت سب سے زیادہ بہتر ہے، جس نظام کے لیے وہ پتھر کھائے، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام بڑا ہے، یہ سسٹم بڑا ہے، یہ دین اور یہ قانون اور آئین بشریت، آئین الہی بڑا نظام ہے۔
ہر لحاظ سے بڑا نظام. عجیب ہے نا. لہولہان ہوئے, قوم نے بائیکاٹ کیا, پتھر کھائے, شیب ابی طالب جیسا بائیکاٹ کاٹا, اپنی قوم نے گھر سے نکال دیا, دیوانہ کہا گیا, مجنون کہا گیا, پھر بھی اللہ کے بعد عظیم ہستی یہی کہتے ہوئے نظر آتی ہے, اے لوگوں, ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے, دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے, میں محمد کو اس خالق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اس نظام سے نہ ایک قدم آگے چلوں گا نہ ایک قدم پیچھے ہٹوں گا. اتنا یقین, اتنا محکم اطمینان اور اعتقاد پیغمبر اسلام کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کوئی عام نظام نہیں ہے, ہم سسٹم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشریت کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ نظام. اور اسی نظام کے لیے جو مبلغین اللہ نے انتخاب کیے, جن کا انتخاب ہوا, وہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا ہے کہ انبیاء ہیں, یعنی اپنے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہترین شخصیات اللہ کے بعد, سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم. ہے کوئی جو حضرت ابراہیم کا مقابلہ کرے اپنے زمانے میں؟ اللہ نے یہ امانت اس کے سپرد کی. پوری دنیا میں کوئی ہے حضرت نوح کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں, حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے والا؟ توجہ فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کا مقابلہ کرنے والا, حضرت یوسف کا مقابلہ کرنے والا. یہی نظام تھا کہ جس نے اس وقت کے مصر کے فرعونوں کا نظام یا حکومتوں کا نظام اقتصاد ٹھیک کیا تھا. یہ کس نظام کا پروردہ تھا؟ صدیوں پر محیط ان سے اقتصادی سسٹم نہیں سنبھالا جا رہا تھا اس وقت کی حکومت سے, لیکن اس نظام کا پروردہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہاری مادی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس وہ نظام ہے, اس نظام کی رہنمائی ہے جس نظام کو اللہ نے بشریت کے لیے بنایا ہے. آپ کو معلوم ہے کس طرح کی وہ اقتصادی پالیسیاں حضرت یوسف نے دی, اور وہ حکومت قحط سے اور اس مہنگائی سے اور اس اقتصادی مسائل سے بہر ہے. اسی طرح باقی انبیاء کو دیکھیں, جتنی بھی بشریت کی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری انبیاء کی بنیاد ہے, انبیاء نے بنیاد رکھی ہے ان کی. آج بشریت اگر کسی کے کاموں کو فالو کر رہی ہے, کسی کی ایجادات کو فالو کر رہی ہے, تو وہ انبیاء ہیں, وہ اسی نظام کے پروردہ ہیں, اسی نظام کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اسی نظام کو جانتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس نظام کی بات کرتا ہے, جو اس نظام کی تبلیغ کرتا ہے, اس کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. قیامت تک اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا کریم اللہ, آپ نے مجھ سے وہ ذمہ داری کروائی ہے جو انبیاء کی وراثت ہے, یہ عام لوگوں کی وراثت نہیں ہے. کتنا عظیم ہے یہ کام جو عظیم لوگوں سے لیا گیا. اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ پاکیزہ امانت ہے نا, طہارت والی امانت ہے نا, اچھی امانت ہے, بڑی امانت ہے, اس لیے میں اچھے لوگوں کے سپورٹ کروں گا. اچھے لوگ ہی اس کو پہنچائیں گے, خائن لوگ نہیں پہنچا سکتے اس کو, متقین پہنچا سکتے ہیں اس کو, صالحین پہنچا سکتے ہیں اس کو. صالحین ہی کے ہاتھوں اس نظام کو آنے والے زمانے میں پوری دنیا پر قائم کروں گا, اللہ نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظام کی بات کرنے والے اپنے آپ کو کسی احساس کمتری کا شکار نہ کریں. خصوصاً علماء, مبلغین, ہمارے یہ برگزیدہ افراد کے جو ہر علاقے میں اپنی ذمہ داریوں کو, الہی ذمہ داریوں کو, دینی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء کا کام ہے دوستو, یہ عظیم انسانوں کا کام ہے.
لہذا اس پہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، فخر سے اس دین پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس دین کی ترویج اور تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ کوئی پریشانی کا کوئی لمحہ بھی ہمارا نہ آئے ہم پریشان ہیں، معاشرے کے اندر ہم اس دنیا کی اور معاشرے کی چمک کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ نے یہ کام اگر ہم جیسے طالب علموں سے لینا ہے تو ہمیں آمین ہے، ہمیں راضی ہونا چاہیے خدا کی اس تقسیم پر۔ اور یاد رکھیے دوستو، اللہ لیتے ہی انہی سے کام ہے جو صاحب صلاحیت ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی کی حالت بدلتا ہی نہیں کسی قوم کی جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے، یعنی جب تک انسان کے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو اللہ کام لیتا ہی نہیں۔ تو یہ بڑا کام ہے اور یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور خصوصاً مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مبلغین، مکتب اہل بیت سے اس کی ترویج کرنے والے افراد اور انسان اور برگزیدہ شخصیات معاشرے کی جن کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے، یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کریں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ چونکہ ہم ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور میں تو آپ کے جو مکتب اہل بیت کا مبلغ ہے اس کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے کہ جو ایک الہی مبلغ کے اندر ہوتی ہے، جو دینی مبلغ کے اندر ہوتی ہے، جس چیز کا دین درس دیتا ہے، دین بصارت سکھاتا ہے، شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھداری دیتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے، طہارت عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، شجاعت عطا کرتا ہے، جانثاری، قربانی، احترام، انسانیت کی تقریب، یہ ساری صفات مبلغین کے اندر باقی معاشرے کے لوگوں سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ جب تک ہم لوگ جو جن کے کندھوں پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی، مثلا آپ بزرگان، آپ علماء کرام، آپ مومنین، صاحب مطالعہ، صاحب علم، اگر ہم لوگوں نے اپنی تربیت میں گستاخی کی، اپنی تربیت میں ہم نے سستی کی، تو کیسے ہم یہ نظام، اللہ کا بڑا نظام، عظیم نظام، پاکیزہ نظام کیسے دنیا تک پہنچائیں گے؟ اگر ہمارے اندر، ہماری زندگی کے برنامے کے اندر سستی ہوئی دوستوں، تو کیسے ہم اس ہستی کو اب منہ دکھائیں گے کہ جس ہستی کی انتظار نہ فقط ہمیں ہے بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک ہر آنے والے انسان کو اس چیز کی انتظار ہے کہ کوئی منجی بشریت آنے والا ہے، کوئی انسانیت کو نجات دینے والا آنے والا ہے۔ اس کو کیا ہم جواب دیں گے؟ وہ یتیمان آل محمد کا سہارا نہ بنے جن کے بارے اہل بیت نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں، یہ ہماری اولادیں ہیں۔ اگر ان تک پاکیزگی نہ پہنچائی، ان تک طہارت نہ پہنچائی، ان تک شعور نہ پہنچایا، ان تک علم نہ پہنچایا، ان تک بصیرت نہ پہنچائی، تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ ان تک دین نہ پہنچایا، بے دین رہ جائیں گے۔ وہ کون جواب دے ہوگا اس کا؟ کہ ہم زیادہ پیغمبر سے نعوذ باللہ زیادہ عظمت والے ہیں۔ اسی دین کے لیے میں نے گزارش کی کہ جس نے پتھر کھائے، عظیم ہستی تھی نا، لہولہان ہوئے، علاقوں میں جانا پڑا، صعوبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، پتھر کھائے، گلے کھائے، لوگوں نے توہین کی،
آپ کے سامنے مجنوں کہا، دیوانہ کہا، کہا جو کچھ کہہ لو، بے شک کہتے رہو، مجھے یہ نظام اتنا پیارا ہے کہ میں پیغمبر سب کچھ برداشت کر کے اس نظام کی ترویج کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عظیم ہستیاں، عظیم ہستیاں۔ امام حسین کسی اور نظام کے لیے قربان نہیں ہوئے دوستو۔ امام حسین علیہ السلام جس کی ایک بال کی قیمت کائنات نہیں ہے، سب کچھ قربان کر دیا دوستو۔ کس نظام کے لیے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام عظیم نظام ہے، عظیم ہستیاں مشکلات برداشت کر کے، زحمات برداشت کر کے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، معاشروں تک، نسلوں تک۔ کیا مسئلہ تھا جس طرح سارے مسلمان بیٹھ گئے تھے گھروں میں چپ کر کے، یزید کی بیعت کر لیتے؟ اگر نکلنا ہی تھا تو خود حسین مردوں کو لے کے نکلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اتنا عظیم ہے کہ تطہیر کی پلیاں مستورات کو بھی ساتھ رکھا، اور ایک دو مہینے کی بات نہیں ہے دوستو، نوجوان بھائی اور بزرگان اہل علم تشریف فرما ہے، کتنے مہینے، 5 سے 6 مہینے جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس دین کے لیے میں اپنی بہن زینب کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا۔ ساتھ لے کے چلیں، ذرا تصور کیجئے وہ بیویاں جو اپنی ماں کی قبر پہ جاتی تھی تو رات کے اندھیروں میں وہ کی مہینے سفر کرتی رہی، جنگلوں کا صعوبتیں اٹھاتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو، عزیزوں، بزرگان، یہ قیمتی سے قیمتی چیز ہے کوئی ہماری۔ دین کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، جس کے لیے تطہیر اور طہارت والا خاندان ذبح ہو جائے، وہ کوئی عام چیز ہے جس پر حسین اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر جیسے جوان کو ذبح کر اور شہید کروا دے، عباس جیسا بھائی شہید کروا دے، خود شہید ہو جائے۔ ایک انسان کو کربلا کے بعد بیٹھنے نہیں چاہیے، ایک غیرت مند مومن کو اپنی زندگیوں میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ دنیا کے کام کرتے رہیں، دین کے سائے میں کریں، دین کو ترجیح دی جائے۔ کربلا کے بعد کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کی بات نہ کرے، دین کے لیے نہ اٹھے۔ عجیب ہے آج کے زمانے کے اندر دوستو، ایک اچھا مومن دیندار اپنے آپ کو نمازی کہلوانے والا، اپنے آپ کو اہل علم کہلوانے والا، لیکن اس کی اولاد اس نظام کو نہیں پڑھتی، اس نظام کی طرف نہیں آتی۔ یہ نظام بہت بڑا نظام ہے۔ اس نظام کو جس ہستی نے برپا کرنا نا پوری دنیا پر، اس کا مقدمہ ہر نبی بتاتا رہا ہے، اور اتنا عظیم وہ نمائندہ الہی ہے، کہا کہ جس نے اس نظام کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہے، اس کی عزت، اس کا مقام کتنا ہے ذرا دیکھیے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو امام مہدی کا تعارف کروایا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستی آنے والی ہے وہ عام ہستی نہیں ہے، اس کا تعارف صدیوں پر محیط ہے، اس کا ذکر صدیوں پر محیط ہے۔ یہ ہستی اس نظام کو پوری کائنات پر برپا کرنے والی شخصیت کوئی مکتب اہل بیت کا فقط نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا نظریہ ہے۔ یہ فقط شیعوں کی ضرورت نہیں ہے مہدویت، بلکہ یہ نظام مہدویت پوری بشریت کی ضرورت ہے۔
جس کا ہر نبی نے اشارہ کیا ہے، ہر نبی نے تعارف کروایا ہے، ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور اس الہی نظام کو پوری کائنات پر جنہوں نے قائم کرنا ہے وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ ہماری اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نظام کو صحیح معنی میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کلی بات کر رہا ہوں دوستوں بزرگان، کہ اگر ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے ظہور میں ہم لوگ خود رکاوٹ نہ پیدا کرنے والے ہوں۔ وہ ہستی جس نے اس نظام کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہے، آنے والی ہے، ہمیں اس کے اس کام میں اس امام کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نظریہ مہدویت فقط مکتب اہل بیت کے ساتھ میں نے گزارش کی مختص نہیں ہے، اس کی بنیاد، اس کی اصل مہدویت کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں یہ اشارہ ہوا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 33 میں یہ حکم ہے، واضح اشارہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو نظام ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین باقی ادیان پر غالب آ جائے، یہ نظام الہی باقی دنیا کے بنائے ہوئے نظاموں پر غالب آ جائے۔ یہ مراد ہے، اس دین کا مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کی کامیابی ہو۔ حتماً قرآن نے کہا ہے، اپنی پوری قاطعیت کے ساتھ کہا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کامیاب ہوگا۔ کہا کہ صالحین، مومنین وہ غلبہ پائیں گے۔ سورۃ انبیاء 105 نمبر آیت میں کہا ہے، لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد ذکر، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد، یعنی تورات کے بعد یا باقی آسمانی کتابوں کے بعد ہم نے یہ بات لکھ دی ہے۔ کون سی بات لکھ دی ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کا وارث اپنے صالحین بندوں کو بنائیں گے، ہمارے صالحین اس زمین کے وارث بنیں گے، غلبہ ان کا ہوگا۔ یہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے نظام کو پوری دنیا پر قائم کروں گا ان کے ہاتھوں، صالحین کے ہاتھوں، مومنین کے ہاتھوں، متقین کے ہاتھوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورۃ نور کی 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے ان لوگوں سے جو مومن ہیں، جو صالح ہیں، جو متقین ہیں۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر حکومت عطا کرنے کا۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ ہم سے کون سا کام اللہ لینا چاہ رہا ہے؟ اسی طرح اور آیات دیکھیں جو اس نظام کے غلبے کی بات کرتی ہے، اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، متقین اور صالحین کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام پوری دنیا پر قائم ہونا ہے، غلبہ حاصل کرنا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں پوری دنیا پر؟ سورۃ قصص کی 2 نمبر آیت اور 3 نمبر آیت کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ 5 نمبر آیت کو کیا فرمایا اللہ نے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ مظلومین جہان پر، مستضعفین جہان پر احسان کریں۔ کس چیز کا احسان کریں؟ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ،
کہ ان کو کائنات کا زمین کا امام بنائے اور پوری زمین کا وارث بنائے۔ کن سے؟ مظلومین جہان سے، مومنین سے وعدہ کیا اللہ نے، صالحین سے۔ پھر کیا فرمایا اس سے اگلی آیت میں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ان کو اقتدار دیں گے، ان مظلومین کو۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت دیں گے زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اللہ فرما رہا ہے دیکھ لیں گے فرعون، حامان اور ان کے اتحادی اس بات کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈر لگتا تھا۔ کس سے ڈر لگتا تھا؟ مومنین کے، صالحین کے اقتدار سے، الہی معاشرے سے، اسلامی معاشرے سے ڈر لگتا تھا، متقین کی کامیابی سے ڈر لگتا تھا، الہی نظام کے غلبے سے ڈر لگتا تھا۔ الہی نظام نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہا ہے کہ متقین کا مستقبل ہے، برائٹ فیوچر کس کا ہے؟ فیوچر کس کا ہے؟ مومنین کا ہے۔ استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ اللہ سے مدد مانگو اور استقامت دکھاؤ، ڈٹ جاؤ اس مشکل کے مقابلے میں۔ فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ عاقبت مستقبل متقین کے لیے ہے، یعنی یہ مستقبل، یہ فیوچر، یہ مومنین کا ہے، یعنی بشریت کا روشن مستقبل ان لوگوں کا ہے جو متقی، جو اہل علم ہے، اہل دین ہے۔ تو برادران عزیز، آئیے ہم اس تناظر میں سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، یعنی غلبہ اسلام کا، الہی حکومت کا قائم ہونا، متقین کا غلبہ، متقین کی کامیابی، روشن مستقبل، یہ کب ہوگا؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔